اس کا کام تو کام لینا ہے، اس کا کام تو حکم دینا ہے۔ کسی بھی محکمے میں جب کوئی بڑا افسر ہو نا، اپنے ماتحتوں سے کام لینے کے لیے اگر وہ خود کام کے اندر آگے پہل کرے نا، تو یقین جانے اس کا ماتحت اس سے 3 گنا آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں۔ ذہن میں کیا ہوتا ہے، یار میرا افسر کام کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، میرا افسر میرا بڑا میں کام کر رہے میں کام کیوں نہ کروں۔ اللہ رب العزت نے اس حکم کی اہمیت سمجھائی ہے، یہ اس کا فرض ہونا، واجب ہونا، سنت ہونا، مستحب ہونا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حکم کے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ حکم سمجھ تب آتا ہے جب بندے کی نظر گنبد خضرا پہ پڑ رہی ہو، سامنے سبز سبز گنبد نظر آ رہا ہو، سنہری جالیوں کی طرف بڑھنے کو من مچل رہا ہو، اور جب بندہ محبت میں عقیدت میں بیٹھا ہو نا، تب سمجھ میں آتا ہے میرے رب نے یہ کیوں کہا۔ رب فرماتا ان اللہ و ملائکتہ، لوگو قرآن سمجھنے والو، ایمان والو یا ایمان والے نہیں ہو، پہلے یہ میرا حکم میری بات سنو۔ میں رب ہو کر میرے ذمہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بس مجھے محبت اپنے محبوب سے، مجھے عقیدت اپنے پیارے سے۔ کیا عقیدت؟ ان اللہ و ملائکتہ، میں رب، میرے بنائے ہوئے نوری فرشتے، یصلون علی النبی، میرے پیارے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ میں رب بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، ہم تو بھیج رہے ہیں۔ اب حکم تمہارے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، جس کے دل میں ایمان ہوگا نا وہ سنے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے پاک پیغمبر پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اچھا، قرآن پاک میں جو حکم آتا ہے نا وہ فرضیت کے لیے آتا ہے۔ اب سوال یہ، کیا ہمارے لیے یہ درود پڑھنا فرض ہے، یا ہمارے لیے درود پڑھنا واجب ہے، یا ہمارے لیے درود پڑھنا سنت ہے؟ میں کہتا ہوں فرض واجب کے جھگڑوں کو چھوڑ، یہاں بات عقیدت کی ہوتی ہے۔ عقیدت کو سمجھنے کے لیے نا جی کافی ایک ہے فضائل، میرے آقا نے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ من صلی علیہ مرتن، آقا فرماتے ہیں جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا نا، ایک بار درود